يقرأ فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک فضللت عن دینی. صلوات بر محمد وعلی ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو، مخصوصاً یہاں کے جو مرحومین تھے اور سالہ گزشتہ شرکت فرمایا کرتے تھے اور نہیں رہے ہمارے درمیان، اور سب کی ارواح کو ہدیہ فرمائے. بسم اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. بہت ملتمسانہ درخواست ہے آقا. کئی سالوں سے طبیعت ناساز ہے اور اس سال اول محرم میں طبیعت خراب ہوئی. لوگ مومنین کی دعاؤں سے کسی صورت سے وہ پہلا عشرہ مکمل ہوا لکھنؤ میں، اور کل تک طبیعت غنیمت تھی، لیکن آج سویرے سے پھر حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے. لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اتنی توفیق دے پروردگار کہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو نبھا سکیں. صلوات بھیجیے محمد والے. میرے عزیز دوستوں، ہم نے جس عنوان کو آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکیں، وہ کوئی ایسا نیا موضوع نہیں ہے، نیا عنوان نہیں ہے. کوشش کی جائے گی کہ احادیث سے اہل بیت کی روشنی میں امامت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو سکے، حجت خدا کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو سکے. وہ نمائندہ خدا، وہ ہادی جو خداوند عالم کی جانب سے ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، شان اس کی کیا ہے، ہماری ذمہ داری اس حجت خدا کے سلسلے میں کیا ہے. ان تمام وہ مطالب ہیں کہ جو ہماری تمام احادیث میں موجود ہیں، انہی میں سے انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. اگر آپ سب کی دعائیں شامل حال رہیں اور توفیقات خداوندی بھی ہمارے لیے
مستقل ہماری مدد کرتی رہی تو کوشش کریں گے کہ ہم ذمہ داریوں کو اپنی نبھا سکیں۔ دعائیہ جملے ہیں، دعا ہے، ہر نماز کے بعد معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ اس دعا کو پڑھو۔ اس کا مطلب صبح و شام لمحہ بلمحہ ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ جو وقت کا امام ہے، جو حجت زمان ہے، اس کی عنایتیں ہمارے شامل حال رہیں، اور اس کے سلسلے میں اس کی نسبت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا کر سکیں۔ ہم اسی وقت اس کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ادا کر سکتے ہیں جب اس کی شناخت ہو، جب اس کی معرفت ہو، جب اس کی پہچان ہو۔ معرفت اور شناخت جب حاصل ہوتی ہے تو خود بخود انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حجت خدا کی معرفت اور شناخت یعنی اس کے کمالات کو جاننا اور پہچاننا، اس کے حسنات کو پہچاننا، اس کے احسانات کی طرف انسان متوجہ ہو کہ اس کی جانب سے جو ہم لوگوں کی طرف احسانات ہیں، جو برکتیں اس کی طرف سے ہیں، جو فیوزات ہماری زندگیوں میں شامل حال ہو رہی ہیں، ہم جب ان تمام چیزوں سے واقف اور آشنا ہوں گے تو محبت خود بخود ہمارے دلوں میں بڑھے گی، اور جب محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو محبت کے نتیجے میں خود بخود خضوع پیدا ہوتا ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کی سنتے ہیں، اور جب انسان اس انسان کامل کے سامنے مطیع ہو جائے، خاضع ہو جائے، تو پھر خداوند عالم اس کی آنکھوں پر پڑے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ محرم راز ہو جاتا ہے، وہ محرم اسرار ہو جاتا ہے۔ لہذا جو کوشش کی گئی ہے احادیث اور روایات میں اور قرآنی آیات میں کہ غور کرو، تدبر کرو، تم دیکھو کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے کیا کیا خلق کیا ہے۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک طرف قرآن کی دعوت ہے پے در پے، مختلف لہجوں میں، مختلف انداز سے، کہ تم آسمان کی خلقتوں میں غور کیوں نہیں کرتے، پہاڑوں کی خلقت کی طرف کیوں نہیں غور کرتے، تم جانوروں کی خلقت کی طرف کیوں نہیں غور کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے سلسلے میں روایات بھی ہیں، تفسیر بھی ہے کہ کیوں کہا گیا کہ تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا۔ اس وقت صحراؤں میں آج ہم لوگ جو شہر نشین ہیں ان کے سامنے اگر اس طرح کی گفتگو ہو تو شاید بہت زیادہ وہ غور نہ کر سکیں، لیکن اب سے 1400 سال پہلے اس وقت آپ جائیے کہ جس وقت سب کچھ ان کے لیے یہی ایک سواری تھی۔ اس وقت خداوند عالم ہلا ہلا کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے کیسے اونٹ کو خلق کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان کو کس طریقے سے اس نے اتنا بلند کیا۔ اور پھر نہج البلاغہ میں آگے بڑھ کر کے آواز دے رہے ہیں امام کہ بغیر عمد کے، بغیر ستون کے خداوند عالم نے ان آسمانی شامیانوں کو تمہارے لیے معین کر دیا ہے۔ زمین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم تمہارے لیے زمین کو کیسے مسطح بنا دیا، جبکہ مسطح نہیں ہے، کیف سطحت، تمہارے لیے زمین بچھی ہوئی ہے، گول شے ہمارے لیے فرش بن جائے۔ اب ظاہر ہے علمی اس کے جو رموز اور اسرار ہیں اس کی طرف جایا جائے تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ دعوت ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے کہ خداوند عالم جو یہ جھنجھوڑ کر آیات کی طرف، اور اس کے بعد پھر نہج البلاغہ میں تم جرم صغیر، اپنے بدن کی نحیفی اور اپنی ضعیفی اور اپنی کمزوری کی طرف نہ دیکھو کہ تمہارا یہ بدن چھوٹا کتنا ہے، تم یہ دیکھو کہ اس میں یہ پورا عالم کبیر سمایا ہوا ہے۔ یہ جرم صغیر کی طرف تم نہ دیکھو، یہ جرم کبیر اس جرم صغیر میں سمایا ہوا ہے۔ لہذا یہ جو دعوتیں ہیں مستقل غور کی، تدبر کی، خوض کی، اور دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خود انسان کی تشنگی اور آتش، جاننے کا جو جذبہ ہے کہ جانیں سیکھیں، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف انبیاء کے لیے دیکھا کہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما،
انسان کامل بارگاہ رب العزت میں کہہ رہا ہے ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ان تمام چیزوں کو اگر کنارے ہم رکھا جائے اور ترتیب سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان خداوند عالم نے ہمارے ظرف کو اتنا وسیع خلق کیا ہے، ہمارے اس وجود کو صلاحیتوں کے اعتبار سے، دانش کو سیکھنے کے اعتبار سے، علم کو لینے کے اعتبار سے اتنا وسیع خلق کیا ہے کہ ہم جب تک اصلی در پر پہنچ نہ جائیں، اصلی معلومات ہمیں ہو نہ جائے، اس وقت تک یہ تشنگی برقرار رہے گی۔ یہ ایک بالکل بہت واضح فارمولہ ہے کہ جب تک ہم کو اصلی مایا مل نہ جائے، جب تک حقیقی ہم کو دانش مل نہ جائے، ہم ہمیشہ تشنے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں وہ افراد کی جو اہل بیت کے ارد گرد تھے، ان کو آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی تشنا نظر آئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا میرا آقا اور میرا مالک ہم کو اتنا ہی دے رہا ہے کہ جتنی مجھ میں صلاحیت ہے، لہذا کمیل کو کمیل کے اعتبار سے، نخعی کو نخعی کے اعتبار سے، میسم کو میسم کے اعتبار سے، زرارہ کو زرارہ کے اعتبار سے، مسلم کو مسلم کے اعتبار سے، حشام کو حشام کے اعتبار سے، سلمان کو سلمان کے اعتبار سے، بوزر کو بوزر کے اعتبار سے، اور سب اپنی جگہ مطمئن ہیں، کسی میں اضطراب نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں اضطراب نہیں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایسے جود و سخی کے پاس پہنچے ہیں کہ جہاں بخل کا احتمال ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ میں صلاحیت ہو اور یہ نہ دیں، اور ایمان کی ان منزلوں پر فائز تھے، یقین تھا کہ ان کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کر کے آتے تھے روزے بعد اس کے بعد، اور جیسے جیسے اپنے ظرف کو وسیع کرتے جاتے تھے ادھر سے عطا ہوتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد بھائی۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد بھائی۔ لہذا یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے سرخیاں یا عناوین پیش کی ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کو سوائے در حقیقی کے، سوائے در معرفت کے، سوائے باب المعرفت کے کہیں ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو بے چینی نظر آتی ہے دوسروں میں تو یہ بے چینی برحق ہے، ہم اس بے چینی کے اوپر مطمئن ہیں کہ یہ بے چینی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ کبھی سکون میں تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ آپ در اصلی پر آئیں نا تو کیسے آپ سمجھیں گے کہ آپ سیراب ہو رہے ہیں؟ آپ جس کو پانی سمجھ رہے ہیں وہ پانی نہیں ہے۔ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو، آپ پانی کے بجائے کسی بھی لیکوڈ کو پی لیں، کسی بھی کولڈ ڈرنک کو پی لیں، آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوتی، وہ کاذب سیرابی ہوتی ہے کہ جو لمحتاً آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پیاس بجھ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں پیاس لگ رہی ہے۔ یہ پیاس کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ تک صحیح معنوں میں آپ تک آب زلال نہیں پہنچا، آپ چشمہ حقیقی تک نہیں پہنچے۔ لہذا یہ دنیا کی بے چینی، یہ دنیا کا اضطراب، یہ تڑپ، یہ چبھن، یہ سب برحق ہے۔ جب تک کہ دنیا اس در اصلی پر آ نہ جائے یہ بے چینی برقرار رہے گی، اور ایک نہ ایک دن دنیا کو اس در پر آنا ہے کہ جس در کو خلق ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو دنیا کی تشنگی کو بجھا سکے۔ ایک صلوات دیجیے۔ دوسری بات جو ہم نے عرض کی تھی بالکل واضح ہے، وہ بھی اسی سے آگے کو بات بڑھاتے ہوئے کہ معلومات کا جو موضوع ہے وہ موضوع کی اہمیت معلومات کو اہمیت بخشتی ہے۔ جتنا موضوع اہم ہے، جو اس کا علم ہوگا، جو اس کی دانش ہوگی، اس کا شرف، اس کا مرتبہ، اس کا کمال، اس کا احترام، درجہ بندی وہ اس کے اپنے موضوع کے اعتبار سے ہوگی۔ لہذا میں نے کل آپ کے سامنے جو مثالیں دی تھی بخوبی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ایک بدن کا علم ہے، ایک روح کا علم ہے۔
ایک بدن کی سلامتی کا علم ہے، ایک مال کی سلامتی کا علم ہے۔ انسان مال کی سلامتی کو چاہتا ہے، لیکن ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ یا مال کو بچائیں یا بدن کو بچائیں، تو انصاف سے بتائیں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حالات خراب ہوں، آپ مال کو نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ، اگر رکے رہیں تو مار دیے جائیں گے، تو عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے۔ بالکل عقل کے مطابق فیصلہ ہے۔ یہی شریعت کا بھی فیصلہ ہے کہ جہاں مہم کو اہم پر قربان کر دیا جائے اور اہم کو بچا لیا جائے۔ لہذا جب مال اور بدن کا ٹکراؤ ہوگا تو دیکھیے ہماری اور آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ جب مال اور انسان کی جان میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو کس کے لیے قربان کرتا ہے؟ مال کو قربان کرتا ہے جان کے اوپر۔ انصاف سے بتائیں، جان بدن کا نام نہیں ہے، جان روح و بدن کے مجموعے کا نام ہے۔ جان یعنی نفس، نفس یعنی انسانی جان۔ انسانی جان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا تعلق اصلی روح سے ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جہاں بدن اور روح کی سلامتی میں ٹکراؤ ہو جائے تو بتائیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں فارمولہ آتا نہ ہو اور یہاں ہم غلطی کر رہے ہوں تو شاید بخش دیے جائیں، لیکن ہم کو فارمولہ آتا ہے کہ مہم کو اہم پر قربان کر دیا جاتا ہے، اہم کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ فارمولہ آ رہا ہے تبھی تو ہم یہاں تک بچ کر کے آئے۔ ہم نے نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے مواقع آئے کہ جہاں مال کو قربان کیا ہے، تبھی تو ہم ابھی ہم یہاں سب سالم ہیں۔ کتنے ایسے مواقع آئے کہ جان کا خطرہ تھا، ہم نے چھوڑ دیا، بھئی ہم نے وہ اپنی جان بچا لی لیکن وہ مواقع چھوڑ دیے۔ تو وہ فارمولوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ فارمولہ ہمیں آتا ہے تو اب اگر کہیں ایسے مواقع آ جائیں کہ جہاں ہماری روح خطرے میں ہے، ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارا آئین خطرے میں، روح کا خطر مذہب سے ہوگا، روح کا خطرہ دین سے ہوگا، روح کا خطرہ آئین سے ہوگا، اس لیے کہ روح کا رزق علوم آل محمد ہیں۔ قال الصادق باقر علیہ السلام کے ذریعے ہم روح کو تزریق کرتے ہیں، روح کی پرورش کرتے ہیں، روح کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی پرورش بعنوان انسان اگر ہمیں کرنا ہے تو بدن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی روح کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر صرف بدن کی پرورش کر لیں تو ہمارے گھر میں ایک بدن پل رہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہم انسان کے بچے کو پال رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اس وقت پلے گا کہ جب بدن اور اس کی روح کی پرورش کا جو اہتمام ہے وہ برابر سے ہو، حد عقل برابر سے ہو، جبکہ آپس میں جو نسبت ہے وہ برابر والی نسبت نہیں ہے۔ بدن مہم ہے، روح اہم ہے، لیکن ہم فرض کیے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بدن سب طرف دکھتا ہے تو کم سے کم آدھا تو ہمیں شیئر دینا ہی ہوگا۔ اب اگر ہم آدھا بھی نہ دیں تو بتائیے ہم کس خانے میں اپنا نام رکھیں؟ لہذا اگر ہمارے گھر میں پرورش ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے بدن کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی سردی اور گرمی کا اہتمام ان کے بدن کے اعتبار سے ہے کہ کب ان کے جسم کو گرمی لگتی ہے، کب ان کے جسم کو سردی لگتی ہے، یا ساتھ ساتھ روح کا بھی خیال ہے۔ جن آغوشوں میں ہم لوگ پل رہے ہیں ان آغوشوں کو جو دستور العمل دیا گیا ہے وہ دستور العمل یہ ہے کہ ادھر آغوش میں بچہ آیا تو جس طریقے سے اسے جسم کی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے مار کر دیکھا جاتا ہے کہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں فوراً اور اس کے بدن کا اہتمام کرتے ہیں کہ نحیف نہ ہونے پائے، کمزور نہ ہونے پائے۔ اس لیے شریعت نے بتایا ہے سب سے پہلی غذا اس بچے کی اس کی ماں کا شیر ہے اور اس ماں کا دودھ ہے کہ جو خود خداوند عالم نے خلق کیا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بدن نہیں سنتا، میں نے کل بھی کہا تھا بدن وسیلہ سماعت ہے، یعنی کان ذریعہ شنوائی ہیں، کانوں کے ذریعے سنا جاتا ہے، کان نہیں سنتے، آنکھوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے کے جو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، ادھر آغوش میں ادھر بدن کی پرورش کا خیال، ادھر روح کی پرورش کا خیال۔ دین نے کہا
داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. یہ کیا چیز ہے؟ ساتھ ساتھ آپ پرورش کر رہے ہیں تاکہ روح کی پرورش اور بدن کی پرورش ساتھ ساتھ ہوتی رہے. جب یہ پروان چڑھے تو بچپنا بدن کا بچپنا نہ ہو، انسانی بچپنا کہلایا جائے. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا شرف علم اور دانش کو اس کے موضوع کے اعتبار سے، کون ہم میں ایسا کہ جو یہ کہے کہ دنیاوی علوم کا شرف دینی علوم سے زیادہ ہے؟ دنیا سایہ ہے، دین اصل ہے. ہم کو دین کو باقی رکھنا ہے. البتہ اس دین نے دنیا کے لیے بھی ہمیں دستور بتایا ہے اور مستحبات بتائیں اس دنیا کو فراہم کرنے کے لیے. حکم آیا کہ اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بہتر سے بہتر فراہم کرو. مستحب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی زندگی کو اچھی بناؤ، لیکن بچوں کی زندگی کو اچھی بناؤ. جب زندگی کا لفظ استعمال کر لیا تو اس کا مطلب اصل اور سایہ خیال رہے، کہاں کیا چیز کس کے لیے قربان کر رہے ہو. فارمولہ نہ بھولنا. اگر فارمولہ تم نے یاد رکھا اور پھر تم دنیا کو لینے کے لیے بڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تمہارا تلاش معاش کے لیے نکلنا عین عبادت ہوگا. تمہارے قدم بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے تم حج کے لیے جا رہے ہو. تم اپنے گھر سے جس وقت اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے نکل رہے ہو کہ ان کے سفرے کے اوپر ایک حلال لقمے کو فراہم کر سکو، تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے تم نماز کے لیے نکل رہے ہو. تم بالکل ویسے ہی ہے کہ تم اس میں بھی تمہارے لیے رضا الہی شامل ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برکتیں ہیں. لیکن اس فارمولے کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہیں کب کس چیز کو کس کے لیے قربان کرنا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ جب یہ بات واضح اور روشن ہے کہ شرف دنیا شرف دین کے مقابل میں کمتر ہے، تو علوم دینیہ کا شرف زیادہ ہے. اب جب علوم دینیہ کا شرف زیادہ ہے تو ہمیں علوم دینیہ کس سے لینا ہے؟ معرفت کی جب بحث آئی تو معرفت میں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں 4 سوالوں کے سلسلے میں متوجہ رہو، کہ جس کو میں نے اور خلاصہ کر کے آپ تک پہنچایا تھا. کہاں سے آپ آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں رہ رہے ہیں. کہاں رہ رہے ہیں جب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، ایکسپلین کریں گے تو یہ 2 سوالوں میں تبدیل ہو جائے گا. ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کا جہاں جانا ہے کیا رابطہ ہے؟ اگر کوئی رابطہ نہیں ہے تو ہم آزاد ہیں، اگر کوئی رابطہ ہے تو ہم بندہ ہیں. اگر ہمیں جہاں جانا ہے وہاں ہمیں اختیار ہو کہ ہم نہیں جائیں گے، جانا ہے جائیں، نہ جانا ہو نہ جائیں، تو ہم جس طرح جائیں زندگی گزار لیں. لیکن جہاں جانا ہے وہاں جانا ہی ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا پھر ہمیں کیسے رہیں، کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. تو بھی جہاں رہ رہے ہیں یہاں کے سلسلے میں پوچھیں کہ کیسے رہیں. کس سے پوچھیں؟ یا رسول سے پوچھیں گے، یا رسول کے جانے کے بعد امام سے پوچھیں گے. تو رسالت اور امامت خود بخود ان سوالوں کے ساتھ جڑ جائے گی. اب جہاں جانا ہے اور جہاں سے آئے ہیں ان دونوں میں اگر ارتباط ہے تو خود بخود توحید اور قیامت کا رابطہ واضح اور روشن ہے کہ جس نے بھیجا ہے وہیں حاضری ہے. اگر ان دونوں میں ہم رابطے کے قائل نہیں ہیں تو آئے کہیں سے جانا کہیں ہے، تو پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں جب جانا ہی نہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. ہمیں کہیں اور جواب دینا ہے، تو جب انہوں نے ہمیں ابھی تک کچھ دیا ہی نہیں تو ہم سے سوال کرنے کا حق کیا؟ اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور وہیں پلٹ کر کے جانا ہے تو ہمیں کیونکہ وہیں جانا ہے تو اسی سے پوچھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لہذا قیامت کا مفہوم سامنے آ جائے گا کہ اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو ہم جزا کے منتظر ہیں کہ بھئی ہمیں انعام دو، اور اگر ہم نے برا کیا ہے تو ہم منتظر رہے عذاب کے، کیونکہ اگر عذاب نہ ہو تو پھر عدل کے خلاف ہے. جس نے کیا وہ بھی ویسا اور جس نے کچھ نہیں کیا وہ بھی ایک جیسا، تو عدل کے خلاف ہے. تو عدل بھی شامل ہو گیا، قیامت بھی شامل ہو گئی. 3 سوالوں نے 5 میں تقسیم کر دیا. ایک صلوات بھیجیے
اور دیکھیے دین سخت نہیں میرے عزیز دوستوں، دین سخت نہیں ہے. ہمیں اپنے گھروں میں جو ہماری گھر کی تربیت ہے وہ میری تربیت معادی ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس رہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے، یہ سب کچھ ہمیں کسی نے دیا ہے. تو میرا بچہ جو اسکول جا رہا ہے تو اسکول جاتے وقت اور اسکول سے آتے وقت اسی آنے اور جانے میں وہ قیامت بھی سیکھ جائے گا، معاد بھی سیکھ جائے گا اور توحید بھی سیکھ جائے گا. اس کو بس اسی رفتار میں بتا دیں کہ بیٹے تم جہاں جا رہے ہو وہاں سے تمہیں آنا ہے، ہمیں تم سے کچھ پوچھنا ہے. جو انہوں نے تم کو سبق دیا ہے، جو ہوم ورک دیا ہے، دیکھو اس سلسلے میں تم سے پوچھا جائے گا. بس یہی دین ہے. یہ بچہ جو بچپن سے ہم نے جس کی انگلی پکڑ کے اسکول پہنچایا ہے اور جس وقت ہوم ورک کی طرف ہم اس کو متوجہ کر رہے ہیں، وہ اسی وقت لابلا میں کہیں آہستے سے کہہ دیں کہ دیکھو ہوم ورک کے لیے تمہارے کلاس ٹیچر تم سے پوچھتے ہیں، وہ اسی طرح اس دنیا کے سلسلے میں ہم سے تم سے پوچھا جائے گا. تو دین بہت آسان ہو جائے گا. لہذا ہم سے جو گھر کے لیے کہا گیا کہ گھر کو مکتب بنا لیں. آغوش مادر مکتب ہے، آغوش مادر یونیورسٹی ہے، آغوش مادر درسگاہ ہے. بالکل روزمرہ کی زندگی میں لمحہ بہ لمحہ سفرے پر بیٹھیں تو یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ انسان بیگ میں اس کے آپ نے کوئی چیز رکھ دی، اس کو پتہ نہ ہو، آگے گھر پوچھے گا امی آج میرے بیگ میں کیک رکھا ہوا تھا، کس نے رکھا؟ یعنی اس کے سامنے نعمت ہو، وہ استعمال کرنے سے پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس نے دیا ہے ہم کو؟ خداوند عالم نے اتنی نعمتیں دی اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ یہ کس نے دی، اس کے مقابل ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو وقت کے امام کی معرفت کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ ہم پہچانے تو جانے تو کہ اس کی طرف سے ہم تک کیا کیا پہنچ رہا ہے. یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان سانسوں کے آنے اور جانے میں اس کی عنایت شامل ہے، وقت کے امام کی دعائیں شامل ہیں، اس کی برکتیں شامل ہیں، اس کی فیوزات شامل ہیں، تو بھلا ممکن ہے ہم کوئی بھی صبح بغیر سلامتی یہ دعا امام زمانہ کے گزار دیں؟ ممکن ہے ایسا؟ وہ بونس وغیرہ نہیں ملتا ہے آفیسز وغیرہ میں، یا کچھ ذرا کبھی خوش ہو گئے جو پرائیویٹ اب کمپنیاں ہیں تو انہوں نے کچھ انعامات دے دیا. اب جب سیلری سے بڑھ کر کے ملتا ہے تو 2-4 دن تذکرہ رہتا ہے اس باس کا گھر میں، اور بچوں کے لیے آدمی کچھ لے کر کے جاتا ہے. یہ کیا خلاف سیلری کا؟ ہاں بھائی وہ کچھ ذرا سا خوش ہو گیا تھا باس، اس نے یہ دیا ہے. تو یہ 2-4 دن جو آپ لے کر کے پہنچے تو لا بلا فطری طور کے اوپر زبان پر آپ کے تذکرہ آ گیا، ارے ہاں بھائی بہت اچھا ہے، بہت قاعدے کا ہے، اور دیکھیے یہ اس لیے. تو یہ جو احساس ہے یہ اگر ہمیں اپنی پوری زندگی میں آ جائے کہ اگر کسی نے کبھی لمحتاً گاہی کبھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دیا، کوئی نیکی کر دی، ہمارا حق نہیں تھا، ہمیں چھٹی مل گئی، اب جب گھر آئے تو چھٹی سے زیادہ اس کا نام لے رہے ہیں کہ جس نے آج چھٹی میری پاس کر دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر کسی نے خلاف توقع میرے ساتھ احسان اور نیکی کر دیا تو اس کا نام پہلے گھر میں مطرح ہوتا ہے اور بعد میں اصل نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے گھر میں کہ جس کی جانب سے ہمارے لیے سب کچھ ہے، بکم تنزل السماء، تمہاری آپ کے ذریعے سے آسمان کا برستا ہے، آپ کے ذریعے بلاؤں کا دفع ہوتا ہے. روایتوں میں آیا کہ اللہ جو نعمتیں تمہاری طرف نازل ہو رہی ہیں اہل بیت کے ذریعے سے، ان کو تم شمار کر سکتے ہو؟ راوی کہتا ہے نہیں. تو امام فرماتے ہیں جب تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو جو بلائیں تم تک آنے والی تھیں اور اہل بیت ہمارے ذریعے ٹل گئیں، تم ان کو کیا تم شمار کرو گے؟ اس لیے کہ بلائیں کہیں زیادہ تھیں جو تمہیں گھیرنا چاہتی تھیں، لیکن میرے وجود کی برکت سے وہ بلائیں ٹلی ہیں. یہ کب پتہ ہے؟ اور یہ کب پتہ لگے گا؟ یہ بھی معرفت ہو.
جب شناخت ہو، پہچان، اتنا جو زور دیا جا رہا ہے کہ آپ پہچانیے، معرفت حاصل کریے. لہذا قرآنی دعوت زمین، آسمان، گہرائیوں، خلقات، سب کے حیوانوں کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں کہاں جائیں جو ہمیں بتائے، کیونکہ پوری دنیا خود غرض ہے. وہ ہم کو بتانے کے لیے انسٹیٹیوٹ اس نے نہیں کھولے ہیں، اس نے کھولے خود کچھ ہم سے لینے کے لیے. وہ ہمیں اتنا ہی دیتی ہے کہ جتنا دیے بغیر وہ ہم سے لے نہیں سکتی، کیونکہ اس کو ہم سے لینا ہے. لہٰذا ہمیں صرف اتنا دیتی ہے کہ جتنے میں ہم میں یہ صلاحیت باقی رہے کہ ہم ان کی نوکری کر سکیں. جیسے جس کو کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنا دو کہ یہ مرے نا. یہ خود غرض دنیا ہے. ہم کو کوئی ایسا موتی مطلق نہیں ملا کہ جو دینے میں میرا محتاج نہیں ہے، لیکن دینے کے بعد ہم سے توقع صرف اس بات کی نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے. اس نے سسٹم آف کائنات ایسے بنایا ہے کہ اگر تم نعمت کے مقابل میں شکریہ ادا کرو گے کہ نعمت خود بخود دگنی ہو جائیں گی. لہذا دینے والا چاہتا ہے نعمتیں بڑھتی رہیں. ادائیگی شکریہ میں کچھ وہاں نہیں جائے گا بلکہ میرے سفرے میں اضافہ ہوگا. ایک صلوات بھیجیے. وگرنہ یہ ہمارا فرش ادا پر آنا، مجلسوں میں آنا، ہم کچھ دے نہیں رہے ہیں، لیکن اس کریم خاندان کو پتا ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو ان کو جو ملے گا یہ اس کے محتاج ہیں، ان کی نسلیں اس کی محتاج ہیں. لیکن یہ کیونکہ آشنا نہیں ہے لہٰذا ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ. بچہ اپنے مرض سے واقف نہیں ہوتا لہٰذا بھاگتا ہے، کڑوی دوا نہیں کھاتا، لیکن اس کریم ڈاکٹر کو یا کریم ماں باپ کو پتا ہے کہ اگر یہ کڑوی دوا نہیں کھائے گا تو اس کی جان نہیں بچے گی. لہذا دوڑتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے. یہ تمام زحمتوں میں اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ پہنچانا ہے لیکن خود کو مشقتوں میں ڈالنا ہے. پورا سلسلہ ہدایت آدم سے لے کر خاتم تک اور اس کے بعد کا جتنا سلسلہ ہے خصوصاً سلسلہ امامت، اس کو اٹھا کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ہم بتائیں گے کہ سلسلہ امامت نے کیا کیا اس کائنات کے لیے، اس نظام کے لیے کیا کیا ہے. اس لیے کہ یہ وہ دریائے سخا ہیں کہ جس کو کوئی سد روک نہیں سکتا، کوئی بھی مانع اور رکاوٹیں اس کی جریان رحمت کو روک نہیں سکتی ہیں. ان کا کام ہے اپنی رحمتوں کو پہنچانا. یہ رحمتیں موصولہ ہیں، رحمتیں واقفہ نہیں ہیں. یہ ٹھہری ہوئی رحمت نہیں ہے کہ جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں ملے گا. یہ پہنچی ہوئی رحمتیں ہیں. لہذا معرفت کا جو اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ آپ غور و خوض کریں. ہمیں کون بتائے گا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا ہم کو کیا بتائے گی؟ اس کو پتہ کیا ہے؟ دنیا کو جو کچھ بھی پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ نہیں پتا. آپ جو دانش مند ہیں، جو گزرے ہیں، آپ ان کے اٹھا کے تحریریں دیکھیں. اگر وہ منصف دانش مند ہیں تو وہ اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے نہ جانے کتنے سیارے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے. خدا کی قسم صرف ایک ہی در ملا جو یہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. صرف ایک در ایسا ملا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لیکن دنیا کا انصاف دیکھ لیں کہ یہاں کتنے لوگ آئے. آؤ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے. لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا کیا؟ تاریخ سے اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے. جو اس وقت یہ کہہ رہا ہو کہ ہم بہتے ہوئے اس جھرنوں سے تمہارے گھروں کو روشن اور نورانی کر دیں، آج سے 1400 سال پہلے. اسی لیے کسی شاید مغربی رائٹر نے لکھ دیا کہ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے سے پہلے خلق ہو گئے، اپنے زمانے سے پہلے خلق ہو گئے.
یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے اعتبار سے، کیونکہ ظاہر ہے مغربی کوئی بھی تحریر اتنی آسانی سے اس کے کنارے سے گزرنا نہیں چاہیے. ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر آج جو کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، اس دور میں اگر علی آتے تو اس دور کے علی ہیں. تو ہمارے کسی عالم نے جواب دیا ہے کہ نہیں، علی جس زمانے میں بھی پیدا ہوں گے زمانہ بہت پیچھے ہوگا، وہ بہت آگے ہوں گے. اور یہ دیکھیے ابھی ہم وہ کوئی کسی عالم کی بات نہیں کر رہے، ہم اور آپ سب بیٹھ کر کے بھی تھوڑی دیر سوچیں کہ واقعاً اس دنیا آج جو اتنا زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، واقعاً کوئی علی کو سمجھ گیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ، ابھی نسبت بھی تو دیکھیں، 1400 سال پہلے جو خطبہ اولی پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا ہے، ہم چاہ رہے تھے آج اس خطبے کی کچھ سرخیاں آپ تک پہنچائیں. اس خطبے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے. تو جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے اس خطبے کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے، اس خطبے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یا آسمان کو خود اس نے خلق کیا ہے یا اس کے سامنے خلق ہوا ہے. دیکھیے اس کا مطلب کہ 1400 سال کے بعد آج اس خطبے کی یہ تفسیر ہو رہی ہے، تو اس وقت علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے تھے. میں پوچھتا ہوں کیا آج جو دنیا ترقی یافتہ ہے، زمانہ اتنی ترقی کر چکا، کیا آج سارے رموز و اسرار سے واقف ہے آسمان کے؟ نہیں واقف ہے. اس کا مطلب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنے زمانے سے بہت آگے رہیں گے، اور دنیا کے ہیج، یعنی زمانہ تو ہیج دنیا سے آگے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا ہے. اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں. ان کو اس دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر کے وہاں کا بنا دیں. لہذا آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آسمانوں کے سلسلے میں، زمین کے سلسلے میں اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم غور کرو، خوض کرو، اور معرفت کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے معرفت کا دروازہ یہ اہل بیت ہیں، تو اس لیے کہ یہ آسمان کے بارے میں جب گفتگو اس وقت کر رہے ہیں تو آج کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے تھے، تمام تحقیقات کے باوجود. اور جتنا سمجھتے ہیں وہ اتنی ہی تفسیر کرتے ہیں. اور اس کے بعد ستاروں کے سلسلے میں، زمین کی گہرائیوں کے سلسلے میں، یہ میں صرف ابھی دنیاوی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اور بقیہ پھر جب خداوند عالم کے صفات کی باری آئی تو دنیا کی زبانیں گنگ ہیں. خدا کی قسم حقانیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بہت عام سا چیلنج ہے کہ کسی کی زبان سے توحید لے آؤ اور علی کی توحید کے سامنے رکھ لو، پھر دیکھو کہ کیسے تم اللہ کو پہچانتے ہو. ایک توحید علی ہے اور ایک توحید غیر علی ہے. خدا کی قسم بس ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہے سوائے اس واحد کے کسی بھی واحد کو دیکھو تو اس واحد میں قلت کی نظر آئے گا، قلت کا مظاہرہ ہوگا، کمی کا مظاہرہ ہوگا، نقص کا مظاہرہ ہوگا. صرف اس کا ایک ہے کہ جس میں تمام کمالات دکھتے ہیں. اب اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم جیسے یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی جہاں حضرت نے صرف ایک جملے میں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی واحد ہے وہ دلیل ہے اس کے کم ہونے کی، صرف وہ ایک ایسا واحد ہے جو سب کچھ ہے. صلوات دیجیے. لہذا جب اس کے سامنے کوئی شخص آتا ہے کہ علی تم نے کیا خدا کو دیکھا ہے، تو حضرت کا کیا جواب تھا؟ کیا کانفیڈنس، کیا یقین، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے کہ حق الیقین ہے. حضرت ایک مرتبہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ مگر ممکن ہے کہ علی کسی ایسے کی عبادت کرے جسے دیکھا نہ ہو؟ بھلا اس وقت کے عرب کے ذہن میں یہ بات سوال کر سمائے گا بھی کہ وہ حضرت کے جواب کو محسوس کر سکے کہ حضرت فرما رہے ہیں مگر ممکن ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا نہ اس کے آگے سجدہ کریں. اور وہ حیران کہ یہ کیا کہہ دیا علی نے.
اور بات چرچا ہونے لگا کہ علی تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بغیر دیکھے ہم سجدہ ہی نہیں کرتے، بغیر دیکھے ہم نے عبادت نہیں کی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مگر دل کی بھی کوئی آنکھ ہوتی ہے کہ دل کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے؟ پھر حضرت اس کو بلا کر جھنجھوڑتے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ پتلیاں اور یہ دیدے جو تمہارے پاس ہیں ان سے تم ان کو دیکھو گے، اس کو دیکھو گے، بلکہ اس کے لیے قلب کی آنکھوں کی ضرورت ہے اور اس کو دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور اب سننے والے کی سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ایک کوئی اور آنکھ بھی ہے ان آنکھوں کے علاوہ کہ جس سے کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ بہت قریب ہے لیکن ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی نعرے شناخت کے سلسلے میں کہ معرفت ان کی ہمیں کتنی ہمارے پاس ہے اور کتنی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی کئی دن رہے گی معرفت کے سلسلے میں کہ اہل بیت کی معرفت، حجت خدا کی معرفت، امام زمان کی معرفت۔ مفضل حضرت کے پاس آتے ہیں، جو میں نے کل جن حدیثوں کو بیان کیا تھا وہ نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے کہ جہاں پہ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ کہا نماز، نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے سنو، ان تمام معرفتوں کی ابتدا بمعرفتنا، فاتحۃ کل ذالک معرفتنا وخاتم ذالک معرفتنا۔ ان تمام عمل کی اعمال کی ابتدا ہماری معرفت ہے، ان تمام اعمال کا اختتام ہماری معرفت ہے۔ یہ اب آپ کا قرضہ میرے اوپر رہا، میں کل بتاؤں گا کہ ابتدائے معرفت اور اختتام معرفت کا مطلب کیا ہوا۔ یعنی اہل بیت کی معرفت کے ذریعے ابتدا عمل کی ہوگی اور انہی کی معرفت پر عمل کا اختتام ہوگا۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی ہے، نیت قربتاً اللہ ہے، لیکن معرفت اہل بیت کی ہونا چاہیے، وگرنہ وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ نماز آپ کو کس نے بتایا نماز کیا چیز ہے؟ نماز شکل کا نام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، روح نماز کو سوائے اہل بیت کے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے شکل کو سمجھ رہے تھے، تو 2 کے بجائے جب 4 پڑھائی اور کسی نے اعتراض کیا تو کہا جھوم کر کے کہو تو ہم کچھ اور پڑھا دیں، رکعتوں کو بڑھا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عبادت کا نماز کا نام تھا رکعت عدد کی صورت میں 2 یعنی 4 پڑھا دی تو زیادہ عبادت ہو گئی، اب 8 پڑھائیں گے تو زیادہ عبادت ہوگی۔ اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض نہیں کیا، اعتراض اس بات پر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ لہذا اب اگر آپ کو روح حقیقت نماز کو سمجھنا ہے تو کوئی در چاہیے نا، تاکہ ہمیں بتائے کہ نماز کیا ہے۔ وگرنہ روزہ نہ کھانے کا نام ہمارے یہاں نہیں کھایا، روزہ نہ پینے کا نام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں روزہ نہ کھانے کا نام نہیں ہے، نہ پینے کا نام نہیں ہے۔ آپ کھائیے اور روزہ رہ سکتے ہیں، آپ پی کے بھی روزے دار ہیں، کھا کے بھی روزے دار ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت۔ آپ روزے سے ہیں، آپ نے بھولے سے کھانا کھا لیا، دن کا آئے تھکے ماندے فریج کھولا، ڈگڈگا کر کے کولڈ ڈرنک پی لی، پانی پی لیا، ایک دم سے جب پانی پی رہے تھے یہ کسی بیوی نے بچے نے کہا ارے جناب آپ روزے سے تھے؟ اچھا، جب فوراً رکھ دیا اللہ یاد آ گیا۔ یہ بتائیے روزہ ٹوٹ گیا کہ روزے سے ہیں آپ؟ تو اگر نہ پینے کا نام روزہ ہوتا تو یہ تو پی چکے ہم پانی، اگر نہ کھانے کا نام روزہ ہوتا تو کھانا تو کھا لیا۔ لیکن اس بارگاہ رب العزت میں کہا یہ تمہارا روزہ ہے، کیونکہ تم نے عصیان نہیں کیا، تم نے گناہ نہیں کیا، تم نے تمرد نہیں کیا۔ جیسے ہی خیال آیا تم نے پیتے ہوئے پانی کو روکا، بچے ہوئے گھونٹ کو اگل دیا۔ اس ادا کا نام روزہ ہے، کیونکہ یہ ادا اطاعت ہے، اور اطاعت غیر اہل بیت کوئی بتا سکتا ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔
محمد والے محمد صلوات. کل انتظامیہ تھوڑا سا کچھ کرے کیونکہ مجھے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے اتنے قریب مائک رکھنے سے، اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکالیے گا کہ دور رہے اور آواز جائے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جناب مفضل آتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں. مفضل کون ہیں یہ خود ایک بحث ہے. میں نے عرض کیا نا کہ تمام شاگردوں کے ایک مقامات ہیں. ہر مفضل نہیں، ہر شاگرد حشام نہیں، ہر شاگرد مومن الطاق نہیں، ہر شاگرد زرارہ نہیں، ہر شاگرد محمد مسلم نہیں. ہر ایک کا ایک مقام ہے. مقام اس کی معرفت، اس کی صلاحیتوں اور ایبیلیٹیز کے اعتبار سے ہے. لہذا حشام ہے، زرارہ ہیں، محمد مسلم ہے. اب یہاں کون ہے مفضل ہیں؟ مفضل آتے ہیں بہت ہی قریبی ہیں. توحید مفضل اہم ترین کتاب ہے توحید کے سلسلے میں. مفضل نے جو چھٹے امام سے روایتیں جمع کی، سنا ہے توحید کے سلسلے میں سب کو جمع کیا. آتے ہیں کہتے ہیں کہ مفضل یہ بتاؤ، نام لے کر کے پنجتن پاک کے نام لیے، فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو، ان کو اس طرح پہچانتے ہو جو حق ہے. مفضل کہتے ہیں کہ آقا ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں کیا ہے ان کی پہچان، ہم کو بھی عطا کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا اب اس کے جواب میں سنو کہ یہ کون ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. فرماتے من عرفہم کنہ معرفتہم کان مؤمنا فی السنام العالی. اگر کسی نے ان کی حقیقت کو پہچانا تو وہ اعلیٰ علیین میں، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. اب وہ اعلیٰ علیین کیا ہے مجھے نہیں پتا، اور نہ میں ابھی بتا سکتا ہوں. بس اتنا اجمال میں سمجھ لیجئے کہ حضرت فرماتے ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہے، بہت بلند مرتبہ ہے جو ان کو پہچانتا ہے حقیقی معنوں میں. اس کے بعد فرماتے ہیں ہم اپنے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. یا مفضل تعلم انہم علموا ما خلق اللہ عز وجل وذرا براہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سب کچھ پتہ ہے جو خدا نے خلق کیا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عدم سے وجود کا لباس جو خدا نے بخشا ہے وہ کس کس کو بخشا ہے. یعنی اشیاء کے عدم کا علم ہے. بہت ہی عمیق بحث ہے. کسی شے کے ہونے کے بارے میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہوئی، لیکن یہ شے نہیں ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ عالم عدم اور عالم وجود کے بارے میں علم کون رکھتا ہے؟ لہذا حضرت بتلاتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا سابقہ عدم ہے. تو جب ہمارا سابقہ عدم ہے تو ہم عدم کی خبر نہیں دے سکتے. لیکن جو پرے ہو، جو ماورائے عدم ہو، وہ عدم کی خبر دے کر وجود تک ملاتا ہے، عدم سے لے کر موجود تک کی خبر دیتا ہے. لہذا حضرت بتلاتے ہیں کہ وہ یہ بھی ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ عدم سے وجود کا لباس کس کس کو پہنایا ہے. وَأَنَّهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، وہ کلمہ تقوی ہیں. وَخُزَّانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وہ آسمانوں اور زمین کے صاحب خزانہ ہیں، خزانہ دار ہیں. والجبال والرمال والبہار، اور یہ خزانے دار ہیں پہاڑوں کے، صاحب خزانہ ہیں پہاڑوں کے، صحراؤں کے، دریاؤں کے. وعلموا کم فی السماء من نجم، ان کو اس بات کا علم ہے کہ آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں. وملکن، ان کو ملک کی تعداد کا علم ہے. ملک کی تعداد کا علم ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تعداد ملک کی کون بتا سکتا ہے؟ یا خالق یا جس کے سامنے خلق ہوئے ہوں. اس لیے کہ ملک کی تعداد کہیں بتائی نہیں گئی ہے. ہزاروں کی گفتگو ہے، 70,000 اس لیے اور 70,000 اس لیے. بھئی مومنوں کے دائیں اور بائیں 70,000 دائیں طرف اور 70,000 بائیں طرف اور 70,000 آگے اور 70,000 پیچھے.
اور عربی زبان میں کہتے ہیں 70 عدد ہے، کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے. کتنے ہزار ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. ہر مومن کے پیچھے اگر اتنے لوگ حفاظت کے لیے ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے ہوں اور ان کے اوپر درود و سلامتی بھیجنے کے لیے ہوں تو بتائیے کتنے ہوں گے. حضرت چھٹے امام فرماتے ہیں صادق آل محمد، ان کا ارشاد ہے وَخُزَّانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينِ وَالْجِبَالِ وَالرَّمَّالِ وَالْبِحَارِ وَعَلِمُ كَمْ فِي السَّمَاءِ مِن نَجْمٍ. ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں، وَمَلَكٍ ملک کتنے ہیں، وَوَزْنَ الْجِبَالِ ان کو پہاڑوں کا وزن پتہ ہے. کیا اس کو کہیے تو سرسری گزر جائیں. وزن جبال پتہ ہے، پہاڑوں کا وزن پتہ ہے. میں تو کہتا ہوں ذرات کا اور سنگریزوں کا وزن کہ جن کے لیے ترازویں خلق کر دی گئی ہیں تو بھی تو دنیا نہیں کہہ سکتی کہ ذرات دنیا کا علم ہے. آپ بتائیے ہم جس محلے جس علاقے میں رہتے ہوں بلکہ جس گھر میں رہتے ہوں اس گھر میں جو پتھر ہیں سنگریزے، اس کے لیے کسی دانشمند نے کہا ہے کہ میرے گھر میں جتنے پتھر اور سنگریزے ہیں اس کا علم مجھ کو ہے کہ کتنے وزنی ہیں. ان سب کو اگر ترازو میں رکھ دیا جائے تو اتنا وزن مجھے پتہ ہے نہیں پتہ. حضرت فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، یعنی یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو پہاڑوں کا وزن معلوم ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَزْنَ الْجِبَالِ وَالْكَيْلَ مَاءَ الْبَحْرِ اور دریاؤں میں جو پانی ہے، سمندروں میں جو پانی ہے ان کا اندازہ پتہ ہے، ان کی مقدار پتہ ہے. وَالْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا دریا، چشمے، کنویں، سب کا. مَا تَسْقُطُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَلِمُهَا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کا علم ہوتا ہے ان کو. کائنات میں درخت کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ ضرب المثل ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ذرہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بغیر ان کی خبرگیری کے واقفیت کے نہیں ہوتا. ان کی آگاہی میں ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے. انصاف سے بتائیں اگر ہم کو شناخت و معرفت ہو جائے کہ ہمارے دردوں کی خبر ہے، ہماری مشکلات سے واقف ہیں، ہماری تشنگی کی خبر ہے، ہماری بیچارگی کی خبر ہے، تو پھر ہم کو پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے ہمارے آقا کو معلوم ہے ما تسقط من ورقۃ الا علموها درخت کا پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ ان کو خبر ہو جاتی ہے. تو میرے دل میں اگر درد ہو، ہم اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو ہماری آبرو اہل بیت کی آبرو ہے. لہذا ہم کسی کے در کے اوپر اپنے آئین اور اپنے مکتب کو سودا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے مالک کو، میرے آقا کو پتہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد پر. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ایک دانہ تاریکیوں میں بھی اگر ہے تو پتہ ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ قرآن کی آیت کریمہ ہے. وَهُوَ فِي عِلْمِهِمْ جو خشک و تر قرآن اعلان کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے علم میں ہے. وَقَدْ عَلِمُوا ذَلِكَ سب کچھ یہ جانتے ہیں. اب یہ بتائیے معرفت کے سلسلے میں ہم سے کہا گیا کہ آپ معرفت حاصل کریے اور بغیر معرفت کے ہمارا دین مکمل نہیں ہے. تو کن کی معرفت؟ ان ہستیوں کی معرفت. آسمان زمین کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے کہا جا رہا ہے تو بغیر ان کی معرفت کے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ پہاڑوں کے بارے میں بغیر ان کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ دریاؤں کے بارے میں بغیر ان کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ سلیمان جیسا پیغمبر سمندر کے کنارے کے پہنچا اور اس کو تمنا ہے کہ ہم کو بھی ایک دن کی ذمہ داری دے دی جائے، میں بھی تزریق کروں، میں بھی رزق پہنچاؤں. تو آپ کا سنا واقعہ ہے، روایت اور حدیث ہے، ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور جناب سلیمان کا پورا لشکر تمام جاہو حشم کے ساتھ اس کے کھانے کا انتظام کرتا رہا اور وہ کھاتی رہی. آخر میں اب اور آخر میں جناب سلیمان نے ہتھیار ڈال دیے، پروردگار تو رزاق ہے. لیکن جب ان کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے بیکم رزق الورا تو آپ کے ذریعے کائنات کو رزق پہنچتا ہے. یہ ہیں. لہذا ان کی معرفت اور ان کے ذریعے اب جو کچھ بھی آپ چاہیں گے سیکھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا.
خدا کی معرفت ان کے ذریعے، نبی کی معرفت ان کے ذریعے، دین کی معرفت ان کے ذریعے، قرآن کی معرفت ان کے ذریعے۔ بہت آسان سے ٹاپک ہیں یہ۔ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے پوچھیں قرآن کیا ہے، اگر نبی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں کہ نبی کیا ہے، وگرنہ نبی کا تعارف اگر آپ نے کسی اور سے معلوم کر لیا تو پھر وہ نبی کا تعارف وہ بتائیں گے کہ جس وقت وحی کا آغاز ہوا تو شیطان جا کر کے تفسیر کر رہے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے دبوچ لیا ہے۔ یہ غیر معصوم کی تفسیر ہے نبوت کے سلسلے میں۔ لیکن جب ان کے دروازے پر آئیں گے تو پھر آواز دیں گے میں نے تو وحی کی آواز کو سنا ہے، میں نے وحی کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ ان کے در کے اوپر نبوت کی تعریف یہ ہو رہی ہے۔ پھر رسول اکرم آواز دیں گے علی جو میں نے دیکھا وہ تم نے دیکھا، جو میں نے سنا وہ تم نے سنا، بس فرق یہ کہ میرے بعد نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، صلاحیتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ اب جن کے پاس عذر ہے ان کے لیے تم نہیں کہہ سکتے، بہرحال دور سے شاید آتے ہوں، لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں ٹائم سے آ جائیں۔ ہمارا بھی آپ پر حق ہے جس طرح آپ کا حق میرے اوپر ہے، لہذا اگر 8:45 بجے ہے 8:45 بجے آ جائیں گے تو 2-4 باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں لگے گا کہ 10-20-50 لوگوں کے سامنے ہم نے پہنچا دی، لیکن اب دھیرے دھیرے آپ آئیں گے کہ چلو پہنچ جائیں گے، آخر ٹائم تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضور یہ لکھنؤ نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے، یہ الہ آباد نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے بھی پہنچیں گے تو بہت سے ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کے اوپر عنایتیں ہیں، آپ کے کو خداوند عالم نے ذریعہ بنایا ہے فرش ازا کے بچھانے کا، اور یہ انتخاب ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ اور یہ ذکر محتاج بھی نہیں ہے ہمارا، ہم نہ ہو تو دوسرے لائن میں کھڑے ہوئے، آپ نہ ہو تو فہرست میں کھڑے ہوئے، فرشتوں کی لائن بنی ہوئی ہے، روایتیں بتلا رہی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ملائکہ کی گویا ایک صفحے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، ہمیں موقع مل جائے، لیکن بر وقت ہمیں سب کو موقع ملتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جو چاہے۔ ہاں روئے زمین پر محبان اہل بیت کو ہر وقت موقع دیا ہے، آسمان کے ملک کے لیے یہ موقع نہیں، آسمان کے فرشتوں کو یہ موقع نہیں دیا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ تم جہاں ہو ہمارا تذکرہ کرو۔ ہمیں پتہ ہے آپ غریب الوطن ہیں، وطن چھوڑے میں ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن امام حسین سے زیادہ مشکل میں ہے، مسلم سے زیادہ غریب الوطنی میں ہے، وہ تو نہیں بھولے آپ کو ہیں۔ آخری وقت میں جب سید سجاد سے ملنے آئے تو اس وقت بھی کہتے ہیں، ذاکرین سے سنا ہوگا، امام نے کیا کہا کہ جب لوٹ کر جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا۔ ایک ہی وقت تو ہے نہیں کہ انہوں نے آپ کو یاد کیا، جہاں بجا آپ کی طرف جو اشعار منظوم ہے اس میں آپ کو یاد کیا ہے۔ اے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، میں اپنے بچے کو گود میں لے کے گیا تھا پانی مانگنے، اے کاش کہ تم دیکھتے میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ کیف یستسقی من العطش، ارے شدت آتش سے شدت پیاس سے تڑپ رہا تھا، لیکن میرے بچے پر کسی نے رحم نہیں کیا۔ کہتے ہیں امام نے جو لفظ عربی میں استعمال کیا تھا وہ لفظ مچھلی کی اس تیسری کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس وقت مچھلی کو پانی سے نکالے تو ابھی اس میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھالتی ہے۔ کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے یتلذا، کیف یتلذا من العطش، اس کیفیت کا نام نہیں یتلذا ہے۔ اب دوسری حالت مچھلی پر طاری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس میں اتنا دم نہیں کہ وہ اپنے کو اچھالے پٹخنیاں لے، بلکہ کروٹیں لیتی ہے۔ امام فرماتے میرے بچے میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ کروٹیں لے سکتا، بس تیسری کیفیت مچھلی کی ہے کہ وہ منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، آنکھیں کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ امام کہتے ہیں میرے شیعوں، کاش کے کربلا میں ہوتے
آنکھیں کھلتی تھی بند کر لیتا تھا، بس اسی اثنا میں ایک تیر چلا، میرے بچے کی گلے پر لگا۔ امام ہے، اصغر کو آغوش میں لیے ماں سے لائے تھے پانی پلانے کے لیے، کس طرح ماں کے حوالے کریں گے؟ ارے جتنے صاحبان اولاد ہیں پروردگارہ سب کی اولادوں کو صحیح و سالم رکھنا۔ اب رباب کو کس طرح خبر دے یہ باپ؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ ارے میں کیسے کہوں گا رباب تمہارا بچہ مارا گیا؟ قریب پہنچے، سکینہ دوڑی بھی آ گئی، جیسے انتظار کر رہی تھی، بابا بھیا کو پانی پلا لے، بابا امی تو پیاسے، بابا بس گویا سکینہ کے سوال نے حسین کی مشکل کو آسان کر دیا، ابا کا دامن ہٹایا۔ ارے سکینہ کے ساتھ رباب کی نگاہ پڑی، رباب کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا آقا کچھ شرمندہ نظر آ رہا ہے، ارے سر جھکائے ہوئے خاموشی سے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ رباب چاہتی ہے کہ اپنے آقا سے کہ آقا ارے آپ کیوں شرمندہ ہے؟ ارے آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ ظالم بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ اپنے لال کو خطاب کرتی، یا بنیا امثلو کو ینہر، اے میرے لال کیا تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالمین نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے حاجت مند ہیں سب کی حاجتوں کو بر لا۔ پروردگار جو مشکلات میں ان کی مشکلات سے ان کو افاقہ دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، جب تک زندہ رہیں محبت کے ساتھ، جائیں تو محبت لے کر کے جائیں۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائیے، اگر زحمت نہ ہو تو میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ جن مرحومین کا اس میں نام ہے ان کے نام ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں۔ مرحوم مولانا سید ہاشم صاحب، مولانا ابن حسن صاحب، سید بن جعفر صاحب، ترابی صاحب، مرحوم عباس صاحب، مرحومہ نورین زینب صاحب۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔